بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ انیس نے سگریٹ پھونکتے ہوئے سردار عزیر سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کس بات کا افسوس؟ وہ حیران ہوا۔ یہی کہ تم نے اپنی بیوی کا حق ایک بار بھی ادا نہیں کیا۔ 1 ہفتہ ہونے والا ہے اور تو اس سے دور رہ رہا ہے۔ سردار عزیر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انیس کی یہ بات سنی تھی۔ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ ایک دم سے وہاں سے کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ زور سے پھینک دیا۔ ریلیکس یار، تیری بہن نے مجھے سب بتایا ہے۔ اسے زنیرہ بھابھی نے بتایا۔ میں نے کہا تم پریشان ہوگی اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلا کر پوچھا۔ تم اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے۔ سردار عزیر نے انیس کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل مڑ کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حویلی پہنچا۔ وہاں موجود مہمانوں کو نظر انداز کرتے اس نے اپنے کمرے میں دھاوا بولا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ یہ سب کر کے تمہیں بے حد سکون ملے گا؟ ہاں؟ زنیرہ جو اپنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور سوچوں میں گم تھی، ایک دم سے اپنے مجازی خدا کو اس قدر غصے میں دیکھا تو وہ کانپنے لگی۔ سردار عزیر نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے بے حد نزدیک کیا تھا۔ اس کا جبڑا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اپنے ہاتھوں کا پورا زور اس کے جبڑے پر ڈال کر وہ چلایا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں کمرے کی باتیں باہر نکالنے پر؟ ہاں؟ میاں بیوی کے رشتے کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہارے قریب آؤں، تمہارے حسن کو خراج پیش کروں؟ ہاں؟ اس نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ پلنگ کا سہارا لے کر اس نے خود کو سنبھالا تھا، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک کر باہر کی جانب لپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ سردار عزیر کا غصہ کسی دور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہی چاہتی ہو نا تم کہ میں تمہیں تمہارا حق دوں؟ آج تمہیں میرے عذاب سے، میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سردار عزیر نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور خونخوار نگاہوں سے اپنی کمسن 17 سال کی بیوی زنیرہ کو دیکھا تھا، جس کے باپ کے غلط فیصلے سے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کی طرف بڑھا تو زنیرہ نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے قدم پیچھے ہٹائے، لیکن وہ بیڈ پر گر چکی تھی۔ سارے ڈرامے پتہ ہے مجھے، تم نے ہماری بات کمرے سے باہر نکال کر اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اسے زنیرہ کو سزا دینے کے لیے ایک ایسی راہ چنی تھی جس کے بعد وہ خود بھی شرمندہ ہونے والا تھا۔ اس نے زنیرہ کو اپنے مضبوط حصار میں پکڑا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ 17 سالہ زنیرہ آنکھیں پھاڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دے مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ سردار عزیر اس بات پر اسے سخت سزا دے گا، لیکن وہ اپنے جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پر اپنا سارا غصہ نکال رہا تھا۔ اسے بری طرح زخمی کرتے ہوئے اس نے اپنا آپ اس میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، لیکن سردار عزیر کو اس کی چیخوں اور سسکیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے اسے بری طرح چوٹ پہنچائی تھی اور پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے غصے کو مزید ہوا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زنیرہ کی آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور اس کے برے وجود سے ایسا لگ رہا تھا جیسے روح نکل چکی ہے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا تھا اور اس کے بعد اس کا ذہن بری طرح اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ سردار عزیر، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ غلام محمد دوڑتا ہوا سردار عزیر کے پاس پہنچا جو اپنی حویلی کے لون میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں بخلا رہے ہو؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ سردار عزیر جو 27 سال کا نوجوان تھا، اس نے غلام محمد کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ سمجھے سردار جی، غضب ہی ہو گیا۔ اچھا، ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ غلام محمد نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کیا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس نے آئی برو اٹھا کر حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی سردار جی، بالکل ویسا ہی ہے۔ چلیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ شکار ہمارے جال میں پھنس گیا ہے۔ وہ تیزی سے سیدھا ہو بیٹھا، جلدی سے اپنے پاؤں میں چپل ڈالی اور رائفل اٹھا کر سیدھا گاڑی کی طرف لپکا۔ ہوتے تیز رفتاری سے گاڑی اپنے کھیتوں کی طرف دوڑا رہا تھا۔ اسے غلام محمد کی بات کی تصدیق کر لی تھی۔
वो तेज़ी से गाड़ी से उतरा और एक दरख्त की ओट लेकर वहाँ मौजूद दो नौजवान दो शजाओं को दो शजाओं को देखने लगा, जो नहर के पानी में पाँव डाले अपने पाँव झुला रहे थे। उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत थी, गहरी आंखें, खूबसूरत मुस्कुराहट, धुधिया रंगत। वो लड़की उसके दिल में उतर गई थी। उसके बाल हवा से लहरा रहे थे, जहाँ तक कि उसने अपने दिल को डूबता हुआ महसूस किया। बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। ये कौन सी ज़मीनें हैं, कौन से बागात है, तुमने मुझे पहले तो ये जगह नहीं दिखाई। उसके बराबर में बैठी लड़की ने उससे पूछा, तुम हाथ ही आ जाइयो यार, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपनी ज़मीनों की सैर करवा दूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सरदार उज़ैर हंस पड़ा था और दरख्त की ओर से निकलकर उसने इन दोनों के सामने अपनी झलक दिखाई थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने राइफल कंधे पर लटकाई और यहाँ से वहाँ उनके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो दोनों एकदम से सीधी हो बैठी और अपने चेहरे पर नकाब डाल दिया। कौन है आप? उस लड़की की जुबान लड़खड़ाई। आप ये मुझसे पूछ रही हैं कौन है आप? बल्कि ये सवाल तो मुझे आपसे कहना चाहिए और करना चाहिए कि आप कौन है। सरदार उज़ैर ने तंजिया हंसते हुए कहा, हम अपनी ज़मीनों पर मौजूद हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये सवाल करने की? सरदार उज़ैर हंस पड़ा था। क्या आपको नहीं मालूम कि ये ज़मीनें हमारी हैं? वो लड़की दो कदम पीछे हटी और उसने इर्द गिर्द मोड़ कर वो जगह देखी थी। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसने चंद कदम पीछे हटाकर अपनी सहेली का हाथ पकड़ा था और उसे लेकर दौड़ने लगी। एक ज़ोरदार फायर की आवाज़ आई। वो दोनों अपनी जगह जैसे जम सी थी। आपको क्या लगता है आप मेरे सामने ये ड्रामा करके भागने की कोशिश करेंगे और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, चुपचाप आपकी शक्ल देखता रहूँगा। आपको हमारी ज़मीनों की हदूद के खिलाफ वर्जी करने पर शाबाश दूँगा। सरदार उज़ैर ने हवाई फायरिंग की थी और चंद कदम आगे आकर गर्जदार लहजे में इन दोनों के सामने कहा था, आपकी ज़मीन? जुनैरा के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो हैरान थे। जी हाँ, ये हमारी ज़मीन है, हम सरदारों की ज़मीन है। आप चौधरी लोग यहाँ क्या करते हैं? सरदार उज़ैर ने सवालिया नज़र से इन दोनों की जानिब देखा। माफ़ कीजिएगा, हम गलती से यहाँ आ निकले हैं, हमें जाने दीजिए। जुनैरा के साथ मौजूद सालेहा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सरदार उज़ैर से कहा था, क्योंकि उसने सरदार उज़ैर की आंखों में चमकती हुई शैतानी को वाज़ेह तौर पर देख लिया था। तो गालिबन आप चौधरी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। उसने हंसते हुए सालेहा की तरफ देखा था। जुनैरा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। आप जाइए, बल्कि आप जा सकती हैं। आप हमारी मेहमान थी, आपका हमारे तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने सालेहा से कहा था। सालेहा ने मुड़कर जुनैरा की तरफ देखा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत डर गई हूँ। रोते हुए वो दौड़कर वहाँ से निकल गई थी। जुनैरा ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। चलिए, आप हमारी मेहमान हैं, चौधरी ख़ानदान की इज़्ज़त है। आप यहाँ आए तो अपनी मर्ज़ी से थी, लेकिन जाएंगी हमारी मर्ज़ी से। जुनैरा ने फटी फटी निगाहों से सरदार उज़ैर की तरफ देखा था। मुझे जाने दीजिए, इस रोई ज़मीन पर वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो मुझे यहाँ से जाने के लिए इनकार करे। सरदार उज़ैर ने उसकी बात सुनी तो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप वाकई में चौधरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उसने सर से लेकर पैर तक गौर से उसे देखा था। आपकी बहादुरी मुझे अच्छी लगी, लेकिन इंसान को इतना भी बहादुर नहीं होना चाहिए कि वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दे। सरदार उज़ैर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई ज़ोर से थामी। वो बिलबिला उठी। छोड़े मुझे। उसने सरदार उज़ैर को धकेल कर खुद से दूर करने की कोशिश की। छोड़ ही तो नहीं सकता ना। उसने गौर से उसका खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों में बसाया था। चादर सिरक कर पहलू में ढलक चुकी थी। वो रोने लगी। मुझे जाने दें, बाबा परेशान हो जाएंगे। मेरी क्या गलती है? मैं भूले से यहाँ भटक कर आ गई हूँ। उसे रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े थे। उसका जहन माऊफ होने लगा और सर चकराने लगा। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप हमारी मेहमान बन चुकी हैं। हम इतने गे गुजरे मेज़बान भी नहीं कि मेहमान की खिदमत ही ना कर सके। आइए आइए, हम आपकी खिदमत करते हैं। सरदार उज़ैर ने मायनी खेज़ अंदाज से उसे कहा तो वो अपनी जान से काम कर रहे थे। गुलाम मोहम्मद, जल्दी से गाड़ी निकालो, चौधरी साहब की बेटी आज हमारी मेहमान बनने वाली है। सरदार उज़ैर की बात सुनकर वो अपनी जगह खड़ी सुन्न हो गई। उसके कदम मन भारी होने लगे।
وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا یہ ایڈونچر اسے بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپ کر اس نے اپنی سہیلی صالحہ کے ساتھ پورے گاؤں کی سیر کا پروگرام بنایا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ متنازع زمین پر پہنچ جائے گی اور اس طرف پھنس جائے گی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی اور دوڑنے لگی۔ یہاں کا ہر راستہ ہم پر ختم ہوتا ہے، ہم کہاں تک دوڑیں گی؟ سردار عزیر نے چیخ کر کہا۔ وہ ایک دم سے دوڑتے ہوئے رک گئی تھی کہ غلام محمد سڑک پر گاڑی لے آیا تھا اور اس میں سردار عزیر موجود اس کی بے بسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو یاد کیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ آئیے، سردار عزیر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے آنے کا کہا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حوصلہ رکھے، مہمان ہیں آپ ہماری، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ سردار عزیر نے اسے یقین دلایا تو وہ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اگلے ہی پل سردار عزیر نے اس کے ناک پر رومال رکھا، وہ بری طرح بے ہوش ہو گئی۔ چلاؤ اب گاڑی۔ بہت زیادہ شور کر رہی تھی، خاموش کروانا پڑا۔ سردار عزیر نے غلام محمد کو اشارہ کیا۔ وہ خود اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور غلام محمد تیزی سے گاڑی کو حویلی کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس نے ملازمہ کو آواز لگائی، نیلم، نیلم جلدی سے باہر آؤ۔ نیلم نے اپنے نام کی پکار سنی تو کچن سے باہر آ گئی۔ جی صاحب جی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ دوپٹے سے خشک کیے۔ باہر گاڑی میں موجود وجود کو اٹھا کر گیسٹ روم کی طرف لے جاؤ اور ہاں، خبردار کسی سے کچھ بھی مت کہنا، کوئی پوچھے تو بھی مت جواب دینا۔ نیلم نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور دوڑ کر گاڑی کے پاس گئی۔ دروازہ کھول کر اس نے زنیرہ چودھری کو گاڑی سے باہر نکالا تھا اور گیسٹ روم کی طرف پہنچا دیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ نیلم، نیلم کہاں رہ گئی ہو؟ بے جان کی آواز پر اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور دروازے کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کل سے تمہیں بولا میری ایڑیوں میں تیل لگا دو، بہت درد کر رہی ہیں۔ یہ تم بھلا گیسٹ روم میں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو نیلم نے دروازہ بند کر دیا۔ جی مالکن جی، آپ آگے بڑھیں، کمرے میں جائیے، میں آ رہی ہوں، بس تھوڑا سا کام ختم کر لوں۔ بی جان نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ ہاں ہاں، سب خیریت ہے۔ نیلم نے انہیں شک میں مبتلا دیکھا تو فوراً سے زبردستی کی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، دراصل صاحب جی نے مجھے گیسٹ روم کی صفائی کا بولا تھا، وہیں کر رہی تھی۔ اس نے فوراً سے جھوٹ بولا، کیونکہ اگر وہ پکڑی جاتی تو پھر سردار عزیر کے ہاتھوں سے سزا ملتی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے کمرے میں آ جاؤ اور آج اچھے سے مالش کر دینا۔ انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا اور آہستہ آہستہ اپنے گھٹنوں پر زور دے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سردار عزیر نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا تو سکون کا سانس لیا، ورنہ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو اس کا سارا منصوبہ ملیا میٹ ہو جانا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کے لیے پہنچا، کیونکہ وہ اپنے والد صاحب سے اگلی صبح بات کرنا چاہتا تھا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، اس نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا۔ دروازہ کھلا اور سردار اکبر اندر داخل ہوئے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ان کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ عزیر نے گہرا سانس بھرا تو آپ کو سب پتہ چل گیا ہے۔ اسے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے والد صاحب کی جگہ بنائی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا بلکہ تم سے سوال کرنے آیا ہوں کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے چودھری کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے؟ ان کی بات میں حیرت ہی حیرت تھی۔ نہیں، میں نے چودھری کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر ہمارے پاس آئی ہے، ہمارے جال میں پھنسنے کے لیے۔ سردار عزیر نے فخر سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا یہ سچ ہے؟ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، بالکل سچ ہے، بلکہ ان کی بیٹی اس وقت میری قید میں ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کی پڑتو ہے، شکل میں بالکل انہی پر ہے، اس لیے میں پہچان گیا کہ ہو نہ ہو یہ چودھری خاندان کی ہی بیٹی ہے۔ سردار نے جیسے اپنا کارنامہ بتایا تو سردار اکبر وہیں اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ کس کی اجازت سے یہ کام کیا تم نے؟ مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا؟ سردار عزیر کے چہرے پر پھیلی ہنسی ایک دم سے پھیکی پڑ گئی۔ مجھے لگا آپ شاباش دیں گے، اور کیا؟ انہوں نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ اور خوش ہوں کہ میں نے آپ کی مشکلات میں آسانی ہی تو کی ہے۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کیونکہ اس کے والد صاحب کی نظر میں شاید اس نے ٹھیک نہیں کیا تھا۔
برخوردار، تم نے ایسا کام کیا جو میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میں کیسے نہیں خوش ہوں گا؟ تمہارے کاموں سے تم واقعی میں میری اولاد ہو، اور آج تم نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے کے رنگ اڑتے دیکھے تو فوراً سے اسے گلے سے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی تھی۔ تم نے چودھری صاحب کا وہ طوطا اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس میں ان کی جان پوشیدہ ہے۔ سردار اکبر نے انتہائی خوش ہوتے ہوئے سردار عزیر کو شاباشی دی تھی۔ تھینک گاڈ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑا سنگین جرم کر لیا ہے۔ ڈیڈ، آپ بھی نا۔ اس نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ آج تم نے میرا دل بہت زیادہ خوش کر دیا ہے۔ تم نے واقعی میں آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں یہ جنگ جیت چکا ہوں۔ زنیرہ چودھری کی اپنے پاس موجودگی میں مجھے اپنا آپ بہت مضبوط سا محسوس ہو رہا ہے۔ سردار اکبر وہاں سے کھڑے ہو کر کمرے میں پرسوچ نگاہوں سے کچھ سوچتے ہوئے ٹہلنے لگے تھے۔ ابھی اسی وقت پیغام پہنچاؤ کہ چودھری صاحب آپ کی جان ہمارے قبضے میں ہے۔ انہوں نے سردار عزیر کو ایک نیا حکم جاری کیا۔ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا بابا جان؟ کچھ نہیں، یہ تو کل پنچایت میں معلوم ہوگا۔ تم اپنی طرف سے پیغام لکھ کر وہاں پہنچا دو۔ چودھری صاحب اب تک تو زخمی شیر کی طرح بن گئے ہوں گے اور ادھر سے ادھر زنیرہ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ پھر تنگ آ کر پنچایت بلائیں گے۔ انہیں ڈرانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ اگر وہ سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے اور سیدھا ہم سے رابطہ کریں گے۔ اگر انہیں یہ سمجھ نہ آئے تو پھر پنچایت میں یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ تب ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ سردار عزیر نے ناسمجھی سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ تب تک ہم اس لڑکی کا کیا کریں؟ اس کا منہ کس طرح بند رکھیں؟ وہ ہر ممکن حد تک کوشش کرے گی کہ ہمارے گھر سے بھاگے۔ سردار اکبر نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا درد سر ہے۔ تم نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ امید ہے کہ جس طرح کی شروعات تم نے کی ہے نا، اختتام بھی ویسا ہی کرو گے۔ انہوں نے اپنے چہرے پر موجود مسکراہٹ کا کھول اتارا اور کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ بابا، میں نے سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے زنیرہ کی بادامی آنکھیں لہرائی تھی، جن میں موجود آنسوؤں نے اسے چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح لیکن بے چین ضرور کیا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹک کر اپنے والد صاحب کی ہدایت پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی تھی۔ اس وقت تو وہ بہت زیادہ تھکن ہو رہی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ صبح اس معاملے کو دیکھا جائے، اس نے خود سے کہا اور اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح اس کا سارا منصوبہ خاک میں ملنے والا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زنیرہ وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اگلے ہی پل وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹ چکی تھی۔ اسے مندی مندی آنکھوں سے اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا اور عالیشان کمرہ تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اگلے پل وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ شام کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے دوڑنے لگا۔ یا میرے اللہ! اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے ایک دم سے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ کس طرح سردار عزیر نے اسے اپنی تحویل میں لیا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا تاکہ میں ان کے راستوں کو نہ جان سکوں، نہ بھاگ سکوں اور نہ اپنے گھر والوں سے مل سکوں۔ یہ سوچ ذہن میں آتی وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اس نے گیسٹ ہاؤس کی ساری لائٹیں جلا دی تھی تاکہ کوئی تو اس کی فریاد سن سکے۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، مجھے اپنے گھر جانے دیں۔ 17 سالہ زنیرہ چودھری بے تحاشا رو پڑی تھی۔ اسے اپنا ایڈونچر بہت زیادہ مہنگا پڑا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سرداروں کے قبضے میں چلی جائے گی اور اب اسے یہاں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کافی دیر تک وہ دستک دے کر تھک چکی تھی۔ تھک ہار کر وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے جانے دیں۔ میرا اس تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا رہی ہے اور خود اپنے آپ کو ہی زخمی کر رہی ہے۔
اس کے فریاد سننے والا وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں سے موتی نکل نکل کر بہہ رہے تھے، لیکن وہاں اس کا حال پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی اور اس نے اپنے آنسو پونچھے تھے، کیونکہ اب اس کی ساری امید ختم ہو چکی تھی۔ بابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان پر تو قیامت گزر گئی ہوگی۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں درد ہی درد تھا۔ تبھی باہر سے کمرے کے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی اور دروازہ اندر کی طرف کھینچنے لگی۔ دروازہ کھلا تھا اور سامنے موجود ایک بزرگ خاتون اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو بیٹا؟ انہوں نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور اس کی اجڑی حالت دیکھ کر دہلتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا تھا، مجھے یہاں سے نکالیں، خدا کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کریں۔ وہ اپنا نام بتائے بغیر ان کے قدموں میں پڑ گئی تھی اور رو رو کر ان سے التجا کر رہی تھی کہ اسے یہاں سے جانے دیا جائے۔ ایک منٹ۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ زنیرہ کا یوں ان کے قدموں میں جھکنا انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ رونا بھول کر ان کی بات سن کر کھڑی ہوگی اور سر جھکا لیا۔ کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا اور تم یہاں میرے گھر میں کیسے آ گئی ہو؟ انہوں نے کڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں چودھری اسلم کی بیٹی زنیرہ چودھری ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہہ کر اپنا تعارف کروایا تھا۔ چودھری اسلم کی بیٹی اور یہاں سردار کی حویلی میں؟ انہوں نے پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم یہاں ہماری حویلی میں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ اگلے پل ان کی آواز میں بے تحاشا نرمی تھی۔ مجھے یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ زنیرہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی تو ان کے دل کو بے تحاشا کچھ ہوا تھا۔ زرینہ بیگم ایک انتہائی نیک اور نرم دل خاتون تھی۔ زنیرہ کا رونا ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اسے پلنگ پر بٹھایا تھا، اسے حوصلہ دیا تھا، دیکھو بیٹا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن تمہاری آنکھیں گواہی دے رہی ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مجھے اپنے بیٹے سے یہ توقع نہیں تھی۔ زنیرہ نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا تو گویا یہ اس شخص کی والدہ تھی جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ کیا تم ہمارے کھیتوں کی طرف نکل آئی تھی یا متنازع زمین پر موجود تھی؟ انہوں نے زنیرہ سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا آنٹی کہ وہ متنازع زمین ہے، میرے والد صاحب نے تو مجھے منع کیا تھا کہ اکیلے گھر سے کبھی بھی باہر قدم مت نکالنا، لیکن میں نے ان کی بات نہ سنی۔ اپنی سہیلی کے ساتھ دوپہر کو پورے گاؤں کی سیر کا پروگرام بنایا اور آپ کے کھیتوں تک پہنچ گئی۔ تبھی آپ کے بیٹے نے آ کر مجھے اغوا کر لیا اور میری سہیلی کو واپس بھیج دیا۔ وہ ایک بار پھر سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں باحفاظت اپنے والد صاحب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، یہ زرینہ بیگم کا تم سے وعدہ ہے۔ تمہارا رونا مجھے بے چین کر رہا ہے بیٹا، اس طرح نہیں روتے۔ انہوں نے فوراً سے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا، نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ زنیرہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ کوئی تو ہے یہاں جو نرم دل انسان ہے۔ اسے ایک دم سے اپنا آپ ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا۔ اسے لگا تھا کہ جیسے اس کی والدہ اس کے سامنے بیٹھی اسے تسلی دے رہی ہے، جو اس دنیا سے 4 سال پہلے رخصت ہو گئی تھی۔ تم بیٹھو، میں ملازمہ سے کہہ کر تمہیں کھانا بنا دیتی ہوں۔ نہیں آنٹی، رہنے دے، اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، ملازمہ سو رہی ہوگی۔ وہ کم سن معصوم اور کم عمر لڑکی ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم بالکل اس وقت میرے جیسی لگ رہی ہو۔ ان کی بات سن کر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بھلا دشمن کے گھر میں رہ کر کون مسکرا سکتا ہے؟ زنیرہ کے ساتھ اس وقت یہی خوف لگا ہوا تھا۔ البتہ زرینہ بیگم کی باتوں سے تھوڑا بہت اس کا خوف جاتا رہا تھا۔ میں خود بنا لوں گی، دھیمی آواز میں اس نے زرینہ بیگم سے کہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور اسے لے کر گیسٹ روم سے باہر آ گئی۔ یہ رہا کچن اور یہ رہا فریزر، جو تمہارا دل کرے بنا کر کھا لو، تم ہماری میزبانی میں ہو، تم پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور ہاں، یہ خیال دل سے نکال دو کہ کوئی تمہیں ذرا برابر بھی نقصان پہنچائے گا۔ جب تک زرینہ بیگم زندہ ہے تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے حوصلہ دیا۔ اس نے جلدی سے فریزر سے 2 انڈے نکالے، انہیں پھینٹ کر توے پر ڈالا، اپنے لیے 2 سلائس نکالے، پلیٹ میں آملیٹ ڈالنے کے بعد انہیں بیٹھ کر جلدی جلدی کھانے لگی۔ بیٹا آرام اور سکون سے کھاؤ، میں نے کہا نا میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔
انہوں نے اس کا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ 2 منٹ میں اپنی بھوک مٹا چکی تھی۔ ہر نوالے پر اس نے اپنے آنسوؤں کو حلق میں دھکیلا تھا۔ اسے اپنے بابا کی بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ بابا کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ کتنے پریشان ہوں گے؟ وہ تو سو بھی نہیں سکے ہوں گے۔ انہوں نے دوائی بھی نہیں لی ہوگی۔ یہ سارے تو میرے کام تھے نا۔ اس نے پلیٹ پرے کی تھی اور وہیں سر میز پر رکھے رو پڑی تھی۔ اسے اپنے کندھے پر زرینہ بیگم کا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ میں جان سکتی ہوں کہ تمہیں اپنے گھر سے دور رہ کر بہت برا لگ رہا ہے۔ یقین جانو اگر اس وقت میں کھیتوں میں تمہارے پاس ہوتی تو اپنے بیٹے سردار عزیر کو یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھانے دیتی، لیکن انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر اب تم آرام کرو، صبح بات ہوگی اس معاملے پر۔ انہوں نے اسے گیسٹ روم کے دروازے پر چھوڑا تھا۔ اندر سے دروازہ بند کر لو، تم بالکل محفوظ ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اسے زرینہ بیگم کے اندر سے ماں کی خوشبو آئی تھی۔ اب تم آرام کرو بیٹا، یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گئی تھی اور اس کی ساری رات کروٹ بدلتے بستر پر گزری تھی۔ یہ بستر اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر تھا۔ زرینہ بیگم سے ملنے کے بعد اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ان کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی۔ الارم کی تیز آواز سے سردار عزیر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے الارم کو بند کرنا چاہا لیکن پھر اس کا موبائل رنگ دینے لگا۔ ہیلو، اس نے خمار بھری آواز میں کہا، نیچے آؤ میرے پاس، تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ یہ اس کے والد صاحب سردار اکبر تھے۔ ان کی بات سن کر وہ سیدھا ہو بیٹھا اور جلدی جلدی واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چل پڑا۔ سردار اکبر نے اسے ارجنٹ بلایا تھا۔ وہ تیار ہو کر جیسے ہی نیچے سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ روم کی طرف ناشتے کے لیے بڑھا تو اپنی جگہ جیسے جم سا گیا۔ وہاں زنیرہ چودھری پہلے سے موجود تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بھی ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کمرے سے باہر آنے کی؟ سردار عزیر نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ میں نے اسے یہاں بٹھایا ہے، ہماری مہمان ہے۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، بلکہ تم نے تو مہمان کو قید کر کے رکھا تھا۔ بی جان نے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے طنز کیا تو سردار عزیر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ یہ بابا کا حکم تھا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ لیکن تم یہ بات جانتے تھے، تم نے مجھ سے پھر بھی چھپائی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک 17 سالہ لڑکی کو اپنی قید میں رکھتے ہوئے زنیرہ ان کے پیچھے چھپ سی گئی۔ اسے ایک سائبان کا سا احساس ہوا تھا۔ امی، آپ ان تمام چیزوں کو نہیں جانتی۔ اسے کہیں کہ یہ تیار ہو جائے، ہمیں ابھی اسی وقت پنچایت میں شرکت کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ سردار عزیر نے غصیلی نگاہوں سے بی جان کے پیچھے چھپی زنیرہ سے کہا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے روتے ہوئے التجائیہ نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں تمہارے والد صاحب کے پاس نہیں جانا؟ سردار عزیر نے جیسے تڑپ کا پتا پھینکا تھا۔ جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ حواس بھاگتا سی آگے بڑھی اور اگلے لمحے پھسل کر گرنے لگی۔ سردار عزیر نے اسے فوراً سے گرنے سے بچایا اور اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ زرینہ بیگم نے یہ منظر بغور دیکھا تھا۔ ان کے دل میں ایک خواہش ابھری تھی، لیکن یہ وقت نہیں تھا اس خواہش کے اظہار کا۔ بیٹا سنبھل کر، تمہیں لگی تو نہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے سردار عزیر کی باہوں سے نکلی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی نگاہیں جھک سی گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ، وہ اسے حکم صادر کرتا بی جان کو نظر انداز کر کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے لپک کر اس کے پیچھے آئی۔ اس نے اب دوپٹے کا نقاب اپنے چہرے پر بھی ڈال لیا تھا۔ بار بار نیلی آنکھوں میں نمی دکھائی دے رہی تھی جسے وہ جھپک کر اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ گاڑی تیز رفتاری سے پنچایت کے مقام پر روانہ ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور سردار عزیر نکل کر باہر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ باہر آؤ، اس نے ایک اور حکم صادر کیا تو زنیرہ کانپتے ہوئے باہر کی طرف آئی اور وہاں کا منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ کر پائی۔ وہاں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ پنچایت کے سارے بزرگ سردار آپس میں بیٹھے مشورے کر رہے تھے۔ ایک طرف لگی کرسیوں پر چودھری خاندان بیٹھا تھا اور دوسری طرف کرسیوں پر سردار خاندان بیٹھا فخر سے سر بلند کیے چودھری خاندان کو میلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی گردن میں سریے فٹ ہو چکے تھے۔ چودھری خاندان کے لوگوں کا سر جھکا ہوا تھا۔ بابا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ زنیرہ تڑپ اٹھے تھے۔ وہ سردار عزیر کے پیچھے چلتے ہوئے وہاں تک آئے۔
سردار ازار ایک طرف کو ہوا۔ زنیرہ کی نگاہیں اٹھی اور اپنے والد صاحب کی نگاہوں سے مل گئی۔ ان کی نگاہوں میں شکوہ تھا، شکایت تھی، رحم تھا، ممتا تھی۔ کچھ نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے بابا کو آواز لگائی تھی اور دوڑنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ سردار ازار ایک دم سے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ ہاں، اس نے اس کی نظروں سے نظریں ملا کر کہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے بابا کے حوالے کریں گے۔ سردار ازیر ہنس پڑا اور اس نے انگلی سے سردار اکبر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کے والد صاحب نے نہیں بلکہ میرے والد صاحب کریں گے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنا سر جھکایا تھا۔ سردار اکبر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کھجور والے باغات پر ہمارا تنازع ہے۔ چودھری صاحب کے مطابق یہ ان کی ملکیت ہے اور سرداروں کے مطابق یہ ہماری زمین ہے، اور یہ واقعی میں سچ بھی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چودھری اسلم نے سردار اکبر کی یہ تقریر بغور سنی تھی اور اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی، لیکن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ پوری رات گزر گئی تھی اور ان کی بیٹی سرداروں کی قید میں تھی۔ وہ کیسے سر اٹھا کر جی سکتے تھے؟ اب ایسا ہے کہ ہماری متنازع زمین جو اب متنازع نہیں رہی اور ہماری ملکیت میں ہے، جیسا کہ وہ پہلے بھی ہماری ملکیت میں ہی تھی، لیکن چودھری خاندان کی لالچ نے اس زمین کو متنازع بنا دیا۔ اس زمین پر ان کی بیٹی صاحبہ چل کر اس بات کا اعلان کرنے لگی کہ یہ ہماری زمین ہے اور چودھری سے زمین کوئی نہیں چھین سکتا۔ زنیرہ نے ششدر نگاہوں سے سردار اکبر کی تقریر سنی تھی، جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اپنے الفاظوں کو زنیرہ کے نام کا لبادہ اڑا دیا تھا۔ بابا، بابا میرا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ چودھری اسلم نے ہاتھ اٹھا کر زنیرہ کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو پڑی تھی۔ تو بحثہ ہے کہ ان کی بیٹی ہمارے قبضے میں ہے اور یہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے لیے پنچایت کو زحمت دی ہے۔ اگر یہ مجھے زحمت دیتے تو میں اسی وقت ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیتا۔ ہم نے تو ہمارے کھیتوں میں بھول کر نکل آنے والی لڑکی کو پناہ دی، پر انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اسے اپنے پاس ایک رات رکھ کر سردار اکبر کی باتوں میں اذیت ہی تھی، جو چودھری اسلم نے باقاعدہ طور پر محسوس کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی لڑکی کو ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس خوش نہیں ہے۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر زنیرہ کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں کے ہجوم نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ خاموش، چودھری اسلم نے ایک دم سے کہا تو خاموشی چھا گئی۔ ہم عورت ذات کو کچھ بھی نہیں کہتے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن چودھری اسلم نے ہم پر اغوا کا الزام لگایا ہے، یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سردار اکبر نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ چودھری اسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میری بیٹی کی عزت پر کوئی بات نہ کرے، اس کی ذات پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے، وہ پہلے بھی پاک تھی، اب بھی پاک ہی ہے۔ چودھری اسلم نے انگلی اٹھا کر سردار اکبر کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا، دھیرج رکھیں، دھیرج رکھیں۔ اپنی بیٹی کے بدلے ان زمینوں کو بھی ہمارے حوالے کر دیں جن پر آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ چودھری اسلم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ زنیرہ کی ایک غلطی نے ان کا سر نیچے کر دیا تھا۔ خبردار، خبردار، میری بیٹی کا سودا مت کیجیے گا، اسے زمینوں کے اس معاملے میں بیچ میں مت لائیے۔ سردار اکبر ہنس پڑے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ، انہوں نے پنچایت کے سرداروں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یہ لوگ ہمیں نیچا دکھانا چاہتے کہ ہمیشہ ان کے غلام بن کر رہیں، لیکن اب میں نے ایک اور نیا فیصلہ لیا ہے۔ چونکہ ان کی بیٹی ہماری زمینوں پر پکڑی گئی ہے، ہماری قید میں، اس لیے اس کے بارے میں تمام فیصلوں کا اختیار بھی ہمیں ہی ہونا چاہیے، تاکہ جب انہیں پتہ تھا کہ ان زمینوں پر جانا متنازع ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک چال کے تحت یہاں پر بھیجا ہی کیوں، تاکہ ہمیں بدنام اور زیر کر سکے۔ لیکن ہم بھی عقل رکھتے ہیں، گھاس نہیں کھاتے۔ ہم نے سوچ لیا کہ ہم دشمن کی بیٹی کو بھی عزت دیں گے۔ زنیرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا اور سردار اکبر کی باتوں پر اپنے دہلتے ہوئے دل کو تھام کر رکھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چودھری اسلم غصے میں آگے بڑھے اور تمام رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے سردار اکبر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہماری بیٹی ہمیں واپس کی جائے۔ سردار اکبر نے اپنا گریبان چھڑوایا تھا۔ پنچایت کے سرداروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ سردار اکبر نے آپ کی بیٹی کو آنچ تک نہیں آنے تھی۔ آپ ان پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ صحیح سلامت آپ کے سامنے موجود ہے۔
चौधरी असलम पंचायत के सरदारों को देख कर रह गए। आज का दिन ही उनके हक में नहीं था। उनकी लखते जिगर उन्हें अपने हाथ से फिसलते हुए महसूस हो रही थी। मैं अपने बेटे सरदार उज़ैर के लिए चौधरी असलम की बेटी को निकाह में ले रहा हूँ, सरदार अकबर ने खुद सोचते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि उन्हें उनके ख़ास बंदे ने बताया था कि चौधरी असलम की सारी जायदाद उनकी बेटी के नाम पर है। अगर वो उसे अपने बेटे के निकाह में दे देंगे तो सब कुछ उनके हक में होगा। पंचायत के सरदारों ने आपस में मशवरा शुरू कर दिया, जबकि चौधरी असलम को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गए। जुनैरा उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वहाँ मौजूद सरदार अकबर की कनीज़ों ने उसे पकड़ लिया था। मुझे जाने दे, मुझे बाबा के पास जाने दे, मैं ये निकाह नहीं कर सकती। सरदार उज़ैर ने पहली बार अपने बाबा की तरफ देखा था और तेज़ी से दौड़कर उनकी तरफ गया। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं? ये प्लान का हिस्सा नहीं था। आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? सरदार उज़ैर लोगों के ख्याल से दबे दबे गुस्से में कहने लगा, तुम चुप रहो, ये सब हमारे मुफाद में है, तुम्हें बस थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी। सरदार उज़ैर ने ना चाहते हुए भी अपनी मुट्ठियाँ भींच लिए थे और हथियार डाल दिए थे कि इस वक्त वो ना करने की पोजीशन में नहीं था। उसकी लब सख्ती से आपस में पैवस्त होगी। जाओ और जाकर इस कुर्सी पर बैठो जहाँ निकाह ख्वाह मौजूद हैं। सरदार अकबर की बात पर उज़ैर ने अपने भारी होते वजूद को घसीट कर वहाँ मौजूद कुर्सी पर बिठाया था। जुनैरा को ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया था। जुनैरा किसी रिपोर्ट की तरह अपने बाप की आंखों में शर्मिंदगी देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ किया था। उसने अपने दिल पर भारी चट्टान रख दी थी। अगर वह वापस लौटकर भी उनके पास जाती तो कभी भी उनसे नजरें न मिला पाती। सरदार अकबर ने बहुत बुरी चाल खेली थी। उनकी बेटी को अपने बेटे के निकाह में लेकर उन्होंने चौधरी ख़ानदान की सारी जायदाद अपने कब्ज़े में कर ली थी। निकाह के बाद सरदार उज़ैर वहाँ रुका नहीं था। तेज़ी से चलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसे जुनैरा को वहीं छोड़ दिया था। वो दौड़कर चौधरी असलम के कदमों में गिर गई। बाबा, मुझे माफ़ कर दें। चौधरी असलम ने रोते हुए उसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। सरदार अकबर ने आज मुझसे मेरी कीमती मता छीन ली है। एक वक्त आएगा तुम मेरे पाँव में पड़कर माफ़ी मांगेगा। मुझे अपने खुदा पर यकीन है, वो ज़रूर इंसाफ करेगा। उन्होंने उसका माथा चूमा था और फिर दूसरे लम्हे रुख मोड़कर तेज़ी से वहाँ से निकल गए थे। जुनैरा ने नम आंखों से उनके कदमों की लड़खड़ाहट वाज़िह तौर पर महसूस की थी। मैं तुम्हें अपनी बीवी ना आज मानता हूँ, मैं ना कल मानूंगा और ना कभी तस्लीम करूँगा कि तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है अपनी खूबसूरती से तुम अपने जाल में मुझे फंसा लोगी? ये दिमाग, ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दें। उसे मुलाजमा ने दूसरी गाड़ी में घर पहुंचाया था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। बेजान ने उसे रास्ते में ही रोक लिया था। बहुत मुबारक हो मेरी जान, तुम्हें बहुत मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सरदार अकबर के फैसले के बिना तुम्हारा निकाह हुआ है। मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत कमसिन लड़की मेरी बहू बने, लेकिन ये सब कुछ इंतहाई अचानक हुआ है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। ज़रीना बेगम की आंखों में भी आंसू थे। उसने जुनैरा को मोहब्बत से समझाया था, लेकिन वो उन्हें देख कर रह गई। सरदार ख़ानदान ने उसकी ज़ात का मजाक बना दिया था, उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा दी थी और फिर उससे हमदर्दी कर रहे थे। इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात और क्या हो सकती थी। उसने डरते डरते कमरे में कदम रखा था और जैसे ही पलट कर मुड़ी थी तो सरदार उज़ैर के चौड़े शानों से टकराई थी। तभी सरदार उज़ैर ने उसे उंगली उठाकर खबरदार किया था कि वो उसे कभी बीवी के रूप में कबूल नहीं करेगा। ये वक्ती फ़ैसला है बाबा का, मैं बहुत जल्दी तुम्हें तलाक देकर आज़ाद कर दूँगा। जुनैरा ने आंसू भरी निगाहों से सरदार उज़ैर की ये बात सुनकर अपने दिल में उतारी थी। उसे अपनी कम मायगी का एहसास शिद्दत से हुआ था। तो क्या इसलिए मेरी ज़िंदगी को खेल बनाया गया? वो रो पड़ी थी। रात गुजर चुकी थी। सरदार उज़ैर दोबारा अपने कमरे में वापस नहीं आया था। उसके कपड़े चौधरी हाउस से यहाँ आ चुके थे। उसने कपड़े तब्दील कर लिए थे और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। सुबह ही सुबह दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए गाँव की कुछ औरतें आ रही हैं, क्योंकि मुलाजमा ने मशहूर कर दिया कि सरदार उज़ैर की बीवी बेहद खूबसूरत है। क्या मैं शोपीस हूँ? जुनैरा ये सोच कर रह गई। उसने सर झुकाकर सर हिलाया और तैयार होने लगी। हल्के से मेकअप के साथ भी वो बेहद प्यारी लग रही थी।
اب اسے شادی شدہ ہونے کا ڈھونگ رچانا تھا۔ وہ یہ سوچ کر رہ گئی۔ بھی جان کے ہمراہ وہ نیچے پہنچی تو وہاں اس کی منہ بولی نند موجود تھی، جنہوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سب لوگ دور ہٹ جاؤ، اس پر میرا سب سے پہلا حق ہے، میں ہی سے سوالات کروں گی۔ نفیسہ نے، جو کہ سردار عزیر کی بڑی بہن تھی اور شادی شدہ تھی، وہاں موجود سہیلیوں کے جھرمٹ سے اسے ہٹایا تھا اور خود اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ کیسے گزری پہلی رات؟ بھائی نے تو تمہارے حسن کا خوب خراج دیا ہوگا۔ 17 سال کی زنیرہ نے اپنی نند کے منہ سے یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر حیا کی سرخی بکھر گئی۔ اس نے فک ہوتے چہرے کے ساتھ اپنی نند کی یہ بات سنی تھی۔ اب اس سے کیا بتاتی کہ اس کا شوہر تو کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ٹھیک گزری، اس نے مختصر جواب دیا۔ شروع سے بتاؤ نا، میرے بھائی نے کیا تحفہ دیا؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تحفہ نہیں دیا؟ زنیرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ تھکے ہوئے تھے، سو گئے تھے۔ زنیرہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جو الفاظ کہے تھے وہ نفیسہ کو حیرت میں مبتلا کر گئے۔ کیا مطلب سوگی؟ شادی کی پہلی رات کون سوتا ہے؟ سردار عزیر نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اس کی خبر لوں گی۔ زنیرہ نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے میں سمجھ گئی ہوں، ایسی ہی بات ہے، تبھی تو تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے۔ شوہر ہاتھ نہ لگائے تو بیوی کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اچھوت ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا درد۔ میں ان کے کان میں کسی طرح یہ پیغام پہنچا دوں گی کہ وہ اپنی بیوی کا حق اسے ضرور دے۔ زنیرہ نے اس کے بعد کافی وضاحتیں دی تھی، لیکن وہ اپنے ہی کہے الفاظوں میں پھنس گئی تھی۔ گھر آ کر نفیسہ نے اپنے شوہر سے بات کی تھی۔ سردار کو سمجھاؤ یار، کیا کر رہا ہے یہ؟ اتنی پیاری بیوی ملی اور ناقدری کر رہا ہے۔ ایسے چلتا رہا تو اس کی بیوی اس سے روٹھ جائے گی تو ساری زندگی روتا رہے گا۔ نفیسہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے شوہر کو ساری کہانی سنا دی تھی۔ ایک ہفتے بعد نفیسہ کے شوہر انیس نے سردار عزیر کو گھر پر بلایا تھا، اور پھر جو کچھ ہوا تھا اس نے زنیرہ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انیس کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر تو تمہیں اپنا علاج کرانا پڑے گا۔ سردار عزیر کو شدید سبکی محسوس ہوئے تھے۔ حویلی واپس آ کر اس نے اپنا سارا غصہ زنیرہ پر نکال دیا تھا۔ اس نے اس کا حق تو دیا تھا، لیکن زنیرہ کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ زنیرہ بیٹا دروازہ کھولو۔ بے جان اسے اپنے رشتہ دار کے گھر لے جانا چاہتی تھی تاکہ انہیں اپنی بہو سے ملوا سکیں۔ زنیرہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہے؟ نیلم ذرا کھڑکی سے دیکھو، اتنا لمبا کون سوتا ہے؟ آدھے گھنٹے سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں، کھول ہی نہیں رہی۔ نیلم نے پچھلی طرف سے کھڑکی سے جھانکا تھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بی جی، زنیرہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی ہے اور ان کے تن پر لباس بھی نہیں ہے، چادر اوڑھ رکھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بی جان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ مت بولو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سردار عزیر تو کل رات سے غائب ہے، ڈیرے پر گیا ہوا ہے۔ بی جان نے خود سے زیادہ اس کو تسلی دی تھی۔ تم اندر جا کر دروازہ کھولو، میں باقی دیکھ لیتی ہوں، اور ہاں، حویلی میں کسی کو بھی خبر مت دینا۔ وہ دوڑ کر اندر گئی اور دروازہ کھولا، جو کہ لاک ہو چکا تھا۔ بی جان نے اندر قدم رکھا تو رو پڑی تھی۔ زنیرہ کی حالت بتا رہی تھی کہ سردار عزیر نے اس کی کیا حالت کی ہے۔ وہ بے ہوش تھی، اسے سانس رک کر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، بلکہ غلام محمد کو گاڑی نکالو، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ انہوں نے نیلم کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عزیر، تم نے اور تمہارے والد صاحب نے اس بچے کی زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ کیا آپ ان کی والدہ ہیں؟ انہیں اس طرح روتے دیکھ کر ڈاکٹر نے ان سے پوچھا تھا۔ اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اس کی حالت واقعی میں نازک تھی۔ نیلم چودھری اسلم کو خبر کر دو، انہیں پورا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے مل سکے۔ زرینہ صاحبہ نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ دشمنی کو ختم کرتے رہیں گے، جنہوں نے کئی سال تک ان کا جینا بھی حرام کر رکھا تھا۔ دراصل زرینہ بیگم چودھری خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے اور سردار اکبر نے پسند کی شادی کی تھی، تبھی ان دونوں خاندانوں کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے تھے۔ لیکن زرینہ بیگم خود اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی تھی۔ غلام محمد کہاں ہو یار؟ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ سردار عزیر جو زنیرہ کے ہسپتال جانے کے بعد گھر واپس لوٹا تھا، غلام محمد کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھی تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟
کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بی بی صاحبہ اسپتال میں ہے۔ کون، زنیرہ؟ اس نے غلام محمد سے تصدیق کرنی چاہیے۔ جی ہاں، سردار عزیر اپنی جگہ ساکت ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بی بی کہہ رہی تھی کہ حالت بہت نازک ہے۔ رات کا پچھلا پہر اسے یاد آیا تھا جب اس نے زنیرہ کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنے سر کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے زنیرہ کی نیلی آنکھیں لہرائی تھی، جن میں امڑتے ہوئے آنسو سے بے چین کر گئے تھے۔ میں نے اس کی چیخوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، اپنا غصہ اس میں منتقل کر دیا۔ وہ باقاعدہ طور پر کانپ رہا تھا۔ سردار عزیر کو پتھر دل بنانے والا شخص سردار اکبر تھا۔ تبھی اس کی نظر تیزی سے رو کر اس کی جانب آتی ہوئی نفیسہ پر پڑی تھی۔ بھائی بھائی، انیس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس نے اپنی بہن کے درد کو محسوس کرنا چاہا۔ اس کے دل پر چوٹ پڑی تھی۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں نے بھی تو اسے سزا دی نا۔ قدرت نے مجھے میری بہن کے طور پر سزا دی۔ وہ وہی یہی سوچ کر رہ گیا۔ تم جاؤ بابا سے بات کرو، مجھے زنیرہ کو دیکھنے جانا ہے۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بامشکل اپنا جملہ پورا کیا تھا اور غلام محمد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے ہسپتال گیا تھا۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ ذرا برابر بھی شرم ہے تو ڈوب کر مر جاؤ۔ زرینہ بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بددعا دی تھی۔ خدا کا واسطہ ایسا مت کریں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے۔ خدا کا واسطہ ایسا مت کرے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ تبھی ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلے تھے۔ مریضہ کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی ہے، آپ انہیں شہر والے ہسپتال منتقل کر دیں، یہاں سہولیات ناکافی ہیں۔ سردار عزیر کو ایسا لگا جیسے آسمان اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے اوپر آ گرا ہے۔ یاد رکھو، اگر زنیرہ کو کچھ ہوتا ہے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ زرینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو انگلی اٹھا کر خبردار کیا تھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ سردار عزیر نے ناکردہ گناہوں کی سزا اسے دی تھی۔ میں لے جاؤں گا اسے ہسپتال والوں نے زنیرہ کو چند ضروری ادویات کے ساتھ شہر کے اسپتال میں منتقل کرنے کے لیے سہولیات فراہم کی تھی۔ سردار عزیر ایمبولینس میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ غلام محمد زرینہ بیگم کو لے کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ ہم ٹریٹمنٹ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر وہ بچ گئیں تو یہ اللہ پاک کی طرف سے معجزہ ہی ہوگا۔ سردار عزیر ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گاؤں کے بڑے خاندان کا بیٹا ہے، جو اس وقت پیروں میں بغیر چپل کے وہاں بیٹھے آسمان کی طرف نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے کیے کی سزا میری بیوی کو مت دے یا اللہ، وہ رو پڑا تھا۔ زرینہ بیگم نے اس کے منہ سے الفاظ سنے تھے، تبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا تھا۔ میں نے اس وقت چپ رہنا مناسب سمجھا کیونکہ تم مجھے میری بیٹی کے لیے مناسب لگے۔ اندر ہی اندر میں دشمنی کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو میری بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اب اس بات کا حساب کون دے گا؟ چودھری اسلم کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے غمناک آواز میں سردار عزیر سے کہا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بیٹی کا مجرم ہوں۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اسے آگے اسے کچھ کہا ہی نہ گیا۔ زرینہ بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ چودھری اسلم کے آگے جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دے بھائی صاحب، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ چودھری اسلم نے اپنی منہ بولی بہن زرینہ بیگم کو دیکھا تھا۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ میں تمہارے دل کو اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارا دل نرم ہے۔ بس اختلافات کی وجہ سے یہ دشمنی اتنی دیر چلی ہے، میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی رو پڑے تھے۔ وہاں موجود سب لوگ زنیرہ کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے، جسے سردار عزیر کا ظلم برداشت نہ ہوا تھا۔ پوری رات گزر چکی تھی اور وہ تینوں وہاں بغیر کھائے پیے دعا کرنے میں مصروف تھے۔ تبھی ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلے تھے۔ چودھری اسلم کون ہے؟ زنیرہ انہیں نیند میں پکار رہی ہے۔ اگر آپ وہاں جا کر ان کا ہاتھ تھامیں گے تو ہمیں پوری امید ہے انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے چودھری اسلم سے کہا تو وہ فوراً سے دوڑ کر ان کے پیچھے کی۔ سردار عزیر خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ بیٹا، میں تمہارا بابا۔ زنیرہ نے یہ آواز سنتے ہی آنکھیں کھول دی تھی اور ان سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی سردار عزیر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کمرے میں چلا آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو تو مجھے سکون ملے۔ سردار عزیر نے چودھری اسلم کے سامنے زنیرہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں مر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، پل پل زندگی عذاب لگ رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی انسان کے قتل کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سردار عزیر کا رونا دیکھ کر چودھری اسلم نے کرسی سے اٹھ کر اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔
تم دونوں باتیں کرو، میں پھر تشریف لاؤں گا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ سردار عزیر اس وقت ایک انتہائی جذباتی کیفیت سے گزر آئے۔ جو بھی تھا وہ بہرحال زنیرہ کا شوہر تھا اور وہ اسے اس طرح ٹوٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ زنیرہ نے خالی خالی نگاہوں سے سردار عزیر کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ رو پڑی۔ خدا کا واسطہ تم مت رو، مجھے برا بھلا کہو، مجھے مارو، کچھ تو کہو، لیکن تم روتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں قاتل بن چکا ہوں۔ سردار نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہائے تھے۔ وہ 27 سالہ نوجوان کو دیکھ کر رہ گئی تھی جسے زبردستی حاصل کر چکا تھا اور اس کا مجرم تھا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ سردار عزیر اٹھ کر واپس باہر آ گیا۔ وہاں سردار اکبر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نفیسہ کو انیس نے طلاق کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے سردار عزیر کو خبر سنائی۔ یہ خبر سردار کے لیے نئی نہیں تھی۔ یہ سب میرے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ میں نے کسی کی بیٹی کو تکلیف دی تو میری اپنی بیٹی میں مجھے یہ تکلیف واپس ملی ہے۔ میں زنیرہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کے کمرے میں گئے تھے اور اسے معافی مانگ لی تھی۔ زنیرہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج سے سردار عزیر اور سردار اکبر چودھری خاندان سے اپنی دشمنی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اگلے دن پنچایت بلائی گئی تھی اور ان دونوں خاندانوں نے آپس میں صلح کر لی تھی، لیکن زنیرہ نے چودھری اسلم کے ساتھ جانے کا انتخاب کیا تھا۔ اسے جانے دو، وہ اس وقت گہرے غم میں ہے۔ بی جان نے کہا تو سردار عزیر نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر زنیرہ کو جانے دیا تھا۔ 1 مہینہ ہونے والا تھا، اس کی زندگی خالی خالی ہو گئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور بری طرح شکست کھا گیا ہے۔ اس کی بیوی اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ زنیرہ کی یادیں پل پل اسے ستا رہی تھی۔ حالانکہ اس نے اس کے ساتھ صرف 1 ہفتے کا کم عرصہ گزارا تھا، پر اس کا پورا وجود جیسے صدمے کے زیر اثر تھا۔ میں جا رہا ہوں اس کو لینے، اب میری بس ہو گئی ہے، سردار عزیر نے اعلان کیا تھا اور چودھری اسلم کے گھر پہنچ گیا تھا، جہاں زنیرہ لون میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اپنے سامنے اپنے مجازی خدا کو دیکھا تو سیدھی ہو بیٹھی اور کتاب رکھ دی تھی۔ اسے اپنے سر پر دوپٹہ جمایا تھا اور نگاہیں جھکا لی تھی۔ تم واپس آ رہی ہو یا نہیں؟ سردار عزیر نے روب سے پوچھا تو زنیرہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر اس طرح کہیں گے تو کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹے تھے اور سردار عزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ وہ 1 مہینے میں کافی حد تک بدل چکی تھی، نہ ڈر اور مضبوط ہو گئی تھی۔ مطلب پیار سے کہوں گا تو آ جاؤ گی ساتھ؟ سردار عزیر نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں سوچوں گی۔ سوچنا کیا ہے، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ زنیرہ مسکرا دی تھی۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی زندگی میں خالی پن کیوں ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے دور تھی۔ اسے 1 مہینے میں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سردار عزیر سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن پھر اس کا تشدد یاد کر کے اس نے 1 مہینے تک خاموشی اختیار کی تھی۔ سردار عزیر کے اندر تبدیلی دیکھ کر اس نے جانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ چل رہی ہو یا سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ سردار عزیر نے چند قدم آگے بڑھائے تھے تو زنیرہ مسکرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے کندھے پر تھی۔ میں نے کہا تھا نا، منع کرو گی تو ایسے ہی کروں گا۔ اتاریں مجھے نیچے، اتاریں، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، تم سردار عزیر کی بیوی ہو، اسی شان سے گھر واپس جانے چاہیے، عزیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اگلے لمحے چودھری اسلم کو سامنے سے آتا دیکھ کر اسے نیچے اتار دیا تھا۔ اتنی ہی تھی آپ کی ہمت؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ وہ ابھی تک شرمندہ تھا۔ اگر معاف نہ کرتی تو یوں آپ کے ساتھ بات نہ کر رہی ہوتی، زنیرہ نے کہا تو سردار عزیر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلو پھر گھر بھی تمہیں یاد کرتا ہے، اور میں بھی، یعنی تمہارا گھر والا بھی۔ سردار عزیر کی بات نے اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری زندگی میں آنسو نہیں لاؤں گا، پکا پرومس۔ زنیرہ نے سردار عزیر کی بات سن کر اپنا ہاتھ آگے پھیلایا تھا۔ پکا پرومس؟ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، اور یوں وہ انتہائی شان اور محبت سے اسے واپس اپنے گھر لے جا رہا تھا، جہاں وہ اسے اب صحیح معنوں میں بیوی کا درجہ دینے والا تھا۔ زندگی حسین ہے یا مجھے لگ رہی ہے؟ زنیرہ نے اس سے سوال کیا۔ تم ساتھ ہو، ہر چیز حسین لگتی ہے۔ سردار عزیر نے اس کی بات کا اسے بھی زیادہ خوبصورت جواب دیا تھا، اور پھر دونوں مسکرا دیے تھے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔